اگر امام کی قرات غلط ہے تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر امام کی قرات درست نہ ہو اور مقتدی امام سے بہتر قرات کر سکتا ہو تو مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت کی امامت کرائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 نمازی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرے، اور ان میں امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جسے قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو۔ اگر مقتدیوں میں سے کسی کی بھی قرات اتنی صحیح نہ ہو تو بلا تکلف ان میں سے کسی کو امام بنا لیا جائے اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے۔ ترک جماعت کسی صورت کسی طور جائز نہیں، کیونکہ نماز با جماعت کی اتنی تاکید ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ، اور تم پر سکون و وقار لازم ہے۔ جو رکعات تمہیں مل جائیں پڑھ لو، اور جو رہ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑنے کی آواز سنی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، اور جو رکعات تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو، اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص نماز ادا کرنے مسجد جا رہا ہوتا ہے وہ حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ نماز کے لیے جاتے وقت کوئی ناشائستہ یا وقار سے گری ہوئی حرکت یا جلد بازی نہ کرے۔